العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی ہمارا سبق نمبر 4 ہے. اس سبق میں ہم 4 چیزیں پڑھیں گے. نمبر 1 تانیث کی علامات. نمبر 2 مذکر اور مؤنث کی تعریف. نمبر 3 مؤنث کی 2 تقسیمیں. اور نمبر 4 مؤنث سمائی کی تعریف اور الفاظ. تو سب سے پہلا ہمارا مرحلہ ہے وہ ہے علامات تانیث کے بارے میں. تو علامات تانیث وہ 3 ہیں. نمبر 1 گول تا، جیسے فاطمہ تو، مکہ تو، عائشہ تو، مدینہ تو وغیرہ وغیرہ. تانیث کی دوسری علامت ہے الف مکسورہ، جیسے عظما، بشرا، حبلا. تانیث کی تیسری علامت الف ممدودہ، جیسے خضراؤ، صحراؤ، حمراؤ، بیداؤ، سوداؤ. تو یہ الحمدللہ علامات تانیث ہماری 3 مکمل ہوئیں. نمبر 1 گولتا، نمبر 2 الف مکسورہ، نمبر 3 الف ممدودہ. الف ممدودہ کے حوالے سے ایک انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ الف ممدودہ، الف مکسورہ کسے کہتے ہیں؟ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ کہتے ہیں. جیسے بشرا، عظما. تو دیکھیے حمزہ نہیں آ رہا، لہذا یہ الف مکسورہ ہے. اگر اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں. جیسے خضراء، بیضاء وغیرہ. اس میں الف مکسورہ اور الف ممدودہ تانیث کی علامت تب بنے گی جب کہ حرف واو یا سے بدل کر نہ آئی ہو. اگر یہ حمزہ یا الف مکسورہ جو ہے واو یا سے بدل کر آیا ہے پھر یہ تانیث کی علامت نہیں بنے گی. جیسے کہ موسیٰ، عیسیٰ. تو یہاں پر یہ علامات تانیث نہیں ہیں کیونکہ یہ یا سے بدل کر آئے ہیں. تو الحمدللہ علامت تانیث بالتفصیل ہماری مکمل ہوئی. اب ہم دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے مذکر اور مؤنث کی تعریف. تو مذکر کی تعریف وہ اسم جس میں تانیث کی علامت نہ پائی جائے، جیسے عمر، احمد، عمران وغیرہ. اور مؤنث وہ جس میں تانیث کی کوئی علامت پائی جائے، جیسے فاطمہ تو. تو الحمدللہ دوسرا مرحلہ ہمارا مذکر اور مؤنث کی تعریف کا مکمل ہوا. اب تیسرا مرحلہ مؤنث کی تقسیمات. مؤنث کی 2 اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے. نمبر 1 نر جاندار اس کے مقابلے میں ہے یا نہیں. نمبر 2 علامات تانیث لفظوں میں ظاہر ہے یا نہیں. تو یہ 2 اعتبار سے اس کی تقسیمات کی. تو پہلے اعتبار یعنی نر جاندار اس کے مقابلہ میں ہے یا نہیں، اس اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی اور لفظی. مؤنث حقیقی وہ جس کے مقابلہ میں نر جاندار پایا جائے، جیسے فاطمہ تو، امراۃن. تو امراۃن عورت کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے. شاتن
یہ بکری کو کہتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں نر جاندار یعنی مذکر جاندار پایا جاتا ہے۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ پایا جائے، جیسے کراستن کاپی، تو کاپی کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں پایا جاتا۔ اسی طریقے سے غرفتن کمرہ، تو اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح مکہ تو، مدینہ تو یہ مؤنث لفظی ہیں کہ جس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد مؤنث کی دوسری تقسیم کہ تانیث کی علامت لفظوں میں ظاہر ہے یا نہیں۔ اس اعتبار سے بھی مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی یہ ہے کہ جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو، جیسے ظلمتن، کراستن، غرفتن، بشرا، حمرا وغیرہ، تو اس میں گولتا، الف مکسورہ، الف ممدودہ موجود ہیں۔ دوسری قسم ہے مؤنث سماعی۔ مؤنث سماعی جس میں علامات تانیث لفظوں میں نہ پائی جائیں، لیکن اہل عرب اس لفظ کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہوں، جیسے شمسن سورج، تو شمسن کے اندر نہ گولتا ہے، نہ الف مکسورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، اس کے باوجود اہل عرب چونکہ اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں مؤنث سماعی۔ تو الحمدللہ ہمارے 3 مرحلے مکمل ہوئے، نمبر 1 علامات تانیث کا، نمبر 2 مذکر مؤنث کی تعریف کا، نمبر 3 مؤنث کی 2 تقسیمات، نمبر 1 اس کے مقابلے میں نر جاندار یعنی مذکر جاندار ہے یا نہیں، دوسری تقسیم علامت تانیث لفظوں میں ظاہر ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کچھ مؤنث سماعی کے حوالے سے ہم سنیں گے کہ جن میں علامات تانیث ظاہر تو نہیں ہیں لیکن اہل عرب ان کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ قواعد ہیں۔ نمبر 1، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو مؤنث کے طور پر استعمال ہوں گے، جیسے نفسن، دلون، اردن، شمسن، بئرن، فلکن، دارن، اقرب، نابن، تو یہ 9 الفاظ ہیں جن کو اہل عرب بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 2 مؤنث سماعی کی پہچان کا، شرابوں کے جتنے نام ہیں، خمر وغیرہ یہ سب مؤنث سماعی ہیں، کنوؤں کے نام یہ بھی مؤنث سماعی ہیں، دوزخ کے نام جیسے سقر ہے تو یہ جہنم، تو یہ بھی مؤنث سماعی ہے۔ عورتوں کے نام، جتنی عورتوں کے نام ہوں گے، جیسے زینب ہے، اس میں علامت تانیث کوئی نہیں ہے لیکن یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی مؤنث سماعی میں شامل ہے۔ وہ اسماء جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی علم تو نہیں ہیں لیکن بولے عورتوں کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی مؤنث ہی ہوں گے، جیسے اختن بہن کو کہتے ہیں، امن ماں کو کہتے ہیں، تو لہذا یہ جو ہیں وہ مؤنث سے سماعی ہے۔ مؤنث سماعی کی پہچان کا قاعدہ نمبر 3، انسانی جسم میں جتنے اعضاء ہیں سوائے 2 کے، حاجب ابرو اور خد رخسار، ان 2 کے علاوہ انسانی جسم میں جتنے اعضاء 2 ہیں وہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوں گے، جیسے یدن ہاتھ، عین آنکھ، شافتن ہونٹ، رجلن ٹانگ وغیرہ، جتنے بھی اعضاء انسانی جو 2 ہیں سوائے حاجب ابرو کے اور سوائے خد رخسار کے، بقیہ سب مؤنث سماعی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ 4 مرحلے تانیث کے حوالے سے مکمل ہوئے۔ اب ایک فائدہ آخر میں ہم پڑھیں گے، وہ ہے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا بیتن ہے، حالن، طریقن، ثرا، عنقن، لسان، سماع، رحم، سکین، تو یہ 9 الفاظ ہیں
جو مؤنث بھی استعمال ہوتے ہیں اور مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ الحمدللہ تانیث کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔